اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 30 پر بات کریں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو غور کرو، تو صرف عربی پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گائیڈ لائن ہے ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تک کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، جب جان لیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں تب پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 213 کہ اگر نماز میں اونگنے لگو تو بہتر ہے نماز نہ پڑھو، نماز تب پڑھو جب جان لو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نماز نیند میں نہ پڑھی جائے، اور افضل اور بہتر کیا ہے کہ ہم نماز اس وقت جب پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ہو، یعنی جو لفظ عربک میں ہم پڑھ رہے ہیں ہم ان دعاؤں اور ان جو ہے سب کے سب کلمات کا میننگ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نماز کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو جان کر پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے کہی ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو غور کرو۔ تو جب ہم جب اس کو پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، کسی بھی مقصد سے، تو یہ سب سے افضل ترین ہے، سب سے بہتر ہے، بلکہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ میسج کیا ہے، ورنہ سب کچھ ادھورا ہے، اور اس طرح ادھورا ہے کہ کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم صرف عربک پڑھیں گے تو کبھی بھی اسلام پر اس طرح عمل نہیں ہو سکتا، اس کا عظیم فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، اور یہ تو اسلام کا زوال ہوگا نا کہ اگر ہم اس کو صرف آؤٹ ورڈ فالو کر رہے ہیں، صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اس کے ترجمے پر غور کرنا، سمجھنا، اس کو بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آیت نمبر 30 کا جو موضوع ہے وہ بھی موت کے بعد زندگی پر ہے، کہ موت کے بعد ہر عمل کا حساب ہوگا، اور یہ یقیناً ہوگا۔ تمام آسمانی کتابیں اس بات پر جو ہے قائل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ، ہر غلطی اعمال کا حساب لے گا۔ جزا اور سزا کا دن ہے جو روز قیامت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ میں نے 7 آسمان بنائے، وہاں احادیث میں موجود ہے کہ 7 زمینیں بنائیں، اور ان کو ایک ہی طرز پہ، جس طرز پہ آسمانوں کو بنایا اسی طرز پہ زمین کو بنایا۔ تو ان آیات کی تفسیر، ویسے تو یہ بہت جو ہے نا یہ کنفیوژن والے موضوعات ہیں، لیکن بہت سارے مفسرین نے جیسے بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری زمین اور آسمان ہے اس کو لپیٹ دے گا جب قیامت آئے گی۔ باقی ساری کائنات میں جو ہے اس کے الگ الگ ٹائم ہو سکتا ہے، کچھ اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ قیامت تو بہرحال آئے گی، اس کو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ سب کا سب سسٹم جو ہے کلیپس کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سن جو ہے وہ بالکل اس کی جب انرجی ختم ہوگی تو واپس جو ہے یہ کائنات جو ہے درہم برہم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ چونکہ ہماری بھلائی، ہمارا فائدہ چاہتا ہے، وہ اس لیے ہمیں ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 30 میں ہے، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس دن کیا ہوگا کہ ہر انسان جس نے نیکیاں کی ہوں گی اور وہ بھول چکا ہوگا کہ میں نے کون سی نیکی بچپن میں کی تھی، اس کے بعد کی تھی، ہوگا کیا؟ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ وہ اپنی ان نیکیوں کو اپنے سامنے پالے گا جس کو وہ خود بھی بھول چکا ہوگا، جن میں سے بہت سی، اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ تو حساب رکھنے والا ہے، اللہ بھولنے والا نہیں۔ اور دوسرے کیس میں کیا ہوگا، جس شخص نے گناہ کیے ہوں گے، خواہ وہ بچپن میں ہوں گے، خواہ وہ اس کی کسی بھی لائف کے حصے میں ہوں گے، وہ بھی اپنے سامنے پالے گا، اور وہ حیران رہ جائے گا کہ میری ہر خطا، ہر زیادتی، ہر جو ہے گناہ، ہر برا راستہ، اور جب اس نے ظلم اور زیادتی کی، جب اس نے خدا کو بھلا دیا، جب تک اس نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، وہ سب کا سب جو ہے نا اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اپنے سامنے پالے گا۔ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ گناہ گار یہ کہے گا، کیا سوچے گا؟ وہ آرزو کرے گا
کہ آیت نمبر 30 کا ہی یہ ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ جب اس کے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے نا تو وہ اتنا اس پر جو ہے پشیمان ہوگا، افسوس کرے گا، وہ سوچے گا کاش کہ یہ بہت دور ہوتے، مجھے نظر ہی نہ آتا یہ سب کچھ۔ تو لیکن وہ سب کے سب اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے، وہ بہت ہی کائنڈ ہے، بہت ہی گریشیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور محبت ہے کہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے جیسے کوئی بڑا، جیسے والدین بچوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، بالکل اسی طرح اللہ ہمیں بار بار جو ہے برے راستے سے بچانے کی اور نقصان سے بچانے کی جو ہے بار بار ہدایت کر رہا ہے اپنی محبت کی وجہ سے۔ آیت نمبر 31، کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گناہوں اور جو زندگی میں جو ہے گناہ اور زیادتیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، خود اپنے ذات سے جب آپ گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی ناانصافی تو ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہوتا ہے، اور جب ہم خدا نخواستہ گناہ یا غلطی کرتے ہیں تو ہماری پوری شخصیت پر نیگیٹو اثرات آتے ہیں، اس سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا، اندر کی خوشی نہیں ملتی، اور پھر گناہ کے جواب میں لوگ بھی آپ کو ویسا ہی ریٹرن دیتے ہیں، تو آپ کی اوور آل خوشیاں اور سکون کم ہو جاتا ہے، پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں آپ میں کم ہو جاتی ہیں، نیگیٹو زیادہ آ جاتی ہیں، ڈپریشن، مایوسی زیادہ آ جاتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ شیٹرڈ، بکھرے ہوئے، ناکام اور ڈپریسڈ کی طرف جو ہے نا جانے لگتے ہیں، اور یہ سب راستے آپ کے لیے پھر کھل جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان گناہوں سے معافی کا ایک طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے جو ہدایت کرتے ہیں۔ تو تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ جن پہ نازل ہوئیں وہ اللہ کے منتخب کردہ رسول تھے، اور ہر رسول نے یہ کہا کہ اور بھی نبی آئیں گے، اور بھی نبی آئیں گے، اور یہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کہ قرآن نے آخری کتاب جو نازل ہوئی، خود اللہ کے کلام نے یہ گواہی دی کہ اللہ کا کلام اب مکمل ہو گیا، اور آخری نبی رسالت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ تو جب خود اللہ نے ہی اپنے کلام میں یہ گواہی دے دی تو آخری نبی جو ہے وہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد شریعت جو تھی وہ اینڈ پر اپنے اختتام انتہا پر جا کر جو ہے نا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو آسمانی کتابوں کا یہاں ذکر کرنے سے مطلب یہ ہے کہ تمام جو ہے مذاہب میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے غیر مسلموں سے مخاطب ہو کر بھی اور خود مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے، اللہ کی آیات عالمگیر ہیں، اور یہ قوانین ہر زمانے پر اسی طرح اپلیکیبل ہیں جیسے پہلے تھے، آج ہیں، ہر کیس پر اپلیکیبل ہیں۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلام پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان کی معاملے پہ عمل کیا جائے، اور اس وقت جو تمام کتابوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بعد کے نبی آئے تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو قبول کیا جائے، کیونکہ یہود و نصارہ اللہ کی محبت کا تو دعویٰ کرتے تھے اس وقت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کا خیال تھا کہ آخری نبی ہماری نسل سے آئیں گے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اگر آپ کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کلام کے اوپر جو ہے ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ نے ہی اپنی محبت کا معیار متعین کر دیا کہ اگر کسی کو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ اتباع ہے ایسی پیروی جس میں یقین ہو، ایمان ہو اور عشق و محبت ہو، یعنی پورے دل سے اس کو فالو کریں، پورے ادب و احترام سے اس کو فالو کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ اس کا اجر کیا ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کی رضا پر عمل کریں گے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں گے تو اس کے جواب میں پھر اللہ بھی محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے اپنی اصول، اپنے ہدایات پر عمل کو کرائٹیریا بنایا ہے کہ صرف یہ کوئی زبان سے ادا کی ہوئی الفاظ سے محبت نہیں ہوتی، کہ اگر اللہ کی محبت ہے تو اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے، اور اس کی ہدایات ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے،
انہوں نے ان ہدایات کو اپنی کتاب کی شکل میں جو ہے نا ہم تک پہنچایا اللہ نے اپنے کلام کو، اور اس کی وضاحت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی وضاحت میں، زندگی کو سمجھنے میں جو ان کے احکامات ہم تک حفاظت سے پہنچ گئے ہیں، ان کی اطاعت ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ اللہ کی اطاعت۔ یہی بات اللہ نے ابھی اگلی آیت میں اس پر جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس پر ہماری ابھی اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں کم ہے، تو وقت اس وقت کم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔